ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر میرے بھائیوں میری بہنوں روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی پڑھ لے گا بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج رجب کا چاند نظر آتے ہی نصیب کے فیصلے ہو جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ماہ رجب جو کہ برکتوں والا مہینوں مالا رحمتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو رب کریم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں معراج کرائی گئی ہے، اس مہینے میں رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، جس میں دنیا اور آخرت، جنت دوزخ، زمین و آسمان، ہر شے کی سیر کرائی گئی۔ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا، رجب ہر مقصد میں کامیابی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو آج نصیبوں کو بدلنے والا چاند آ چکا ہے، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والا چاند آ چکا ہے، دولت کی بارش برسانے والا یہ رب کا لاڈلا چاند آ چکا ہے۔ یہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے اور یہ رب کا لاڈلا چاند ہے، اور عمل بھی رب کا لاڈلا بتاؤں گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس لاڈلے چاند رات کو، اس لاڈلے مہینے کو جب بندہ رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب چاروں طرف سے دولت برساتے ہیں، رب کریم خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، پورے سال پوری زندگی کا پچھتاوا ختم ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں ختم ہو جاتی ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، غم کے ماروں کے غم دور ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں منہ پھیر لیا ہے، ہر طرف سے دھتکار ہیں، گالیاں ہیں، بدوائیں ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو یہ رجب کا چاند رحمتوں والا برکتوں والا قسمتوں کو بدلنے والا چاند ہے۔ ساس ظلم کرتی ہے، شوہر ظالم ہے، بہت ظالم ہے، طرح طرح کے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، کوئی کہتا ہے اس پر دم کر، اس پر دم کر، اس پر دم درود کر، وہ کر، یہ کر۔ میرے بھائیوں میری بہنوں کچھ نہیں کرنا، عمل آپ نے پڑھنا ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے۔ عمل کے پڑھتے ہی دشمن دوست بن جائیں گے، نفرتوں کے کرنے والے ان کے دلوں میں اللہ پاک اس عمل کے پڑھتے ہی، رجب کا لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی، اللہ کے لاڈلے چاند کو دیکھتے ہی، اللہ کے لاڈلے مہینے میں اگر آپ نے آج اس عمل کو پڑھ لیا تو پورا سال پوری زندگی لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کی غلامی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہو تو صرف اور صرف بتائی گئی طریقے سے سورہ کوثر کو اور چند وظائف کو، رجب کا چاند جب نکلتا ہے تو آسمانوں اور زمینوں پر رحمتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ لیکن کوئی مانگنے والا، کوئی ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اس مہینے کا اگر کوئی ہے مانگنے والا تو مانگ لے۔ اگر کوئی رزق کی تنگ دستی میں ہے، اگر کوئی بھکاری ہے، اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس عمل کو صرف ایک رات پڑھ لے، خدا کی قسم یہ عمل آپ کے نصیبوں کو پھیر کر رکھ دے گا۔ آج جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، یقین مانے پورا سال کے پچھتاوے آپ کے پاس ساتھیوں بھائیوں بہنوں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے، نصیب والوں کو آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ جسے رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، صرف انہیں رزق اور دولت کی بارش برسانے کے لیے ان کی زندگی میں عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور سب سے پہلے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آج کا یہ خاص رجب کی چاند رات کا وظیفہ پڑھنے کی اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج تمام کاموں کو چھوڑ کر 10 سے 15 20 25 سیکنڈ، آدھی منٹ جو لگ جائے، 1 منٹ لگ جائے، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ دنیا کا آسان ترین عمل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن کمالات کے لحاظ سے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آج سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جو پورے سال کے نصیب کو پھیر دیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی قسمت میں انشاءاللہ مقدر میں رب کریم لکھ دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج رجب کی چاند رات کو میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا برکت والی رات ہے، یہ آج جو جمعرات کا دن بھی ہے، سال کی پہلی جمعرات بھی ہے، آپ نے اس کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج تمام کاموں چھوڑ کر گھر میں، دفتر میں، جہاں دل کرے چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ جانا،
کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے قرضوں کے لیے پڑھ لے، جس کے گھر میں فاقے غربت غریبی لاچاری ہے اس کے لیے پڑھ لے، لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں بہنوں، اکثر میری بہنیں میرے بھائی یوٹیوب پر واٹس ایپ پر طرح طرح کے لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کوئی عمل بتائیں، ہمارا شوہر مارتا ہے، ہماری ساس ظلم کرتی ہے، ایسی مائیں پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، داماد نے جینا حرام کر دیا، ان بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں جو ساسوں کے ظلم اس کی ستائی ہوئی ہیں، کئی ایسی میرے بھائی بہن ہیں جن کو لوگ دھتکارتے ہیں۔ آپ لوگوں نے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رشتوں کے لیے عمل پڑھ لیں۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی دشمن ہے، صرف عمل آپ نے پڑھنا ہے اور تماشا دنیا دیکھے گی، آپ کا جانی دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی بس آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہی سال کے پہلے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جو بندہ یہ وظیفہ، یہ خاص جمعرات کو پڑھا جاتا ہے، رجب کی پہلے دن، رجب کی پہلی جمعرات کو اور رجب کی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے فوری طور پر بھر دینے والا، ہر مشکل کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ تو آپ نے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جتنی بار چاہیں، اور اپنے مقصدوں کی نیت کرتے جلائیں۔ اور عمل کا پہلا وظیفہ، اللہ کا پسندیدہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ کو جو بہتر لگے درود پاک پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کروا دیتا ہے۔ کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے مقصدوں کی نیت کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کریم کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، سب سے بڑا وظیفہ۔ اس عمل کے جتنے وظائف ہیں، 30 سیکنڈ کا عمل ہے، 30 سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 30 سیکنڈ رجب کی چاند رات کو جتنے وظائف بتاؤں گا 30 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلا وظیفہ سمجھ لیں، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، یا ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، آج نیت کرنے کے بعد بیٹھنا، رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے انداز میں پڑھتے چلے جانا ہے۔ اس طرح سے آپ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار یا کریمو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی سے پڑھیں، جان چھڑا کر پڑھیں، آپ نے آرام سے پڑھیں، دھیان سے، سکون سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ یا کریمو پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ 11 بار یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یا کریمو پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آج آپ نے رجب کی چاند رات میں جیسے ہی یا کریمو کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آج کا دن میرے بھائیوں بہنوں رب کو منانے کا دن ہے، آج کی رات رب کو منانے کی رات ہے، اپنے تقدیر کے فیصلے کروانے کی رات ہے۔ صرف 11 بار یا کریمو سے جو کچھ بھی مانگو گے رب کریم تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ یا کریمو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے، اس دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے،
اس مقصد کی تمام رکاوٹیں پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورہ کوثر بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے۔ غرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے کامل یقین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ہر پریشانی سے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو نجات مل جائے گی۔ 11 بار یا کریمو پڑھ لیا۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف دوسرے نمبر پر 10 بار پڑھنی ہے۔ 10 ٹائم پڑھ لیں۔ اب یاد رکھیے گا، اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران، یہ وہ عمل ہے، یہ مقصد فوری طور پر پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اس خاص برکت والی، رحمت والی رجب کی چاند رات کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے تیسرا وظیفہ لازمی سمجھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی تمام وظائف اسکرین پر بھیجوں گا، کوئی فکر نہ کریں، ایک ایک وظیفہ پڑھ کے بتاؤں گا، اسکرین پر بھیجوں گا، تعداد بھی بتاؤں گا، آپ نے بس اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک ہو گیا۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے رب کریم تیرا شکر ہے، یہی وہ راز ہے، یہی وہ سب سے بڑا راز ہے ماہ رجب کی چاند رات کا، جو وظیفہ جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے اس وظیفے کو جیسے ہی تیسرے نمبر پر شامل کریں گے، آپ دنیا کی خوش نصیب ترین انسانوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ایک تو رب کا لاڈلا چاند، ایک تو رب کا لاڈلا مہینہ، اور پھر رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، رب مہربان ہو جائے گا، رب آپ کا قریب ہو جائے گا، رب آپ سے دوستی کر لے گا۔ اور جس کا دوست رب بن جاتا ہے، پھر وہ فکر و فاقے میں نہیں رہتا، پھر وہ غربت غریبی میں نہیں رہتا، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر لوگ اس کی مٹھی میں ہوتے ہیں، پھر دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو خوش کر لیتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا رب کو، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے، آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، شکر کرتا ہے تیرا رب تیرے رزق میں، دولت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو چاہتا ہے تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر، راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر اپنے مال میں، جان میں برکت، وسعت، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر ادا کریں۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کی چاند رات میں آپ نے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، اس میں آپ نے کمی بیشی بالکل نہیں کرنی۔ اب آپ نے آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو آپ نے صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، بتائی ہوئی ترتیب پڑھنے کے بعد اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں یہ وظیفہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے بھرنے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ تو تمام کی تمام دکھیاری حال میری بہنوں، تمام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اس غیب سے دولت کو حاصل کرنے والے پاورفل ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، عمل کا آخری وظیفہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اگر آپ لوگ پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لیں گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔
آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج رب کریم سے وہ مانگنا میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ کو پوری زندگی گزر گئی کسی عمل سے نہ ملا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، لوگ آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں اتنی عزت اتنا مرتبہ دیں گے جو آج تک کسی عمل سے نہ مل سکا۔ کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھ، کوئی کہتا ہے وہ وظیفہ پڑھ، کوئی اس عالم کے پاس بھیجتا ہے، کوئی کہتا ہے اس پر دم کر یہ تجھے تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے پڑھ، یہ اس کو پانی پلا۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے پڑھنے والے کسی پر دم نہیں کرتے، کسی پر کوئی دم درود نہیں کرتے۔ یہ عمل خود پڑھتے ہی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، دشمن دوست ہو جاتے ہیں۔ ان سے نفرت کرنے والے مثال کے طور پر کوئی ایسی میری بہنیں پڑھ لیں جو ساس کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ساس مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی پریشانی سے یہ عمل آپ کی فوری طور پر جان چھڑوا دے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ ساری زندگی کے وظائف اعمال میرے بھائیوں میری بہنوں ایک طرف، اور میرا آج کا معجزاتی وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی قسم یہ عمل ایک طرف۔ آپ نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح کس ترتیب سے آپ نے آخری وظیفہ سمجھ لے، اس عمل کو آج کوشش کرنا۔ گھر میں دفتر میں جیسی میری ویڈیو آپ تک آئے، رجب کی چاند رات پوری پڑی ہے، کسی گاؤں کسی گلی کسی بستی میں موجود ہیں، آفس میں موجود ہیں، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف چند سیکنڈ کے لیے رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا اور رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مل نہیں سکتا۔ آج وہ کچھ بھی مانگ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ کو صرف خوابوں میں لگتا ہے کہ یہ چیز میرے خوابوں میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ آج دنیا جہاں کی حاجتوں کے لیے، آج دنیا جہاں کی مرادوں کے لیے اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، اس معجزاتی عمل کا سب سے پاورفل وظیفہ آخر میں یا عزیزو کا پڑھتے چلے جائیں، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، اور دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یا عزیزو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد اس عمل کے پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں خالی الماریاں پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے معجزاتی عمل کا سب سے آخری وظیفہ یا عزیزو کا میرے بھائیوں میری بہنوں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 111 مرتبہ 111 ٹائم پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔